تو یہ آپ بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں تو میرے علم میں تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ علماء کے پاس بھی بیٹھا ہوں، کتابیں بھی کچھ پڑھی ہیں، زندگی اسی میں گزری ہے۔ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دم کے ڈالنے کے لیے عامل ہونا ضروری نہیں ہے، کامل ہونا ضروری ہے۔ کامل ہونا ضروری ہے، اور کامل جو ہے وہ عامل نہیں ہے، عامل کامل نہیں ہے۔ کامل کون ہے؟ کامل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا متبع کامل ہو، وہ کامل ہے۔ اور پھر وہ جب کامل بنتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے اکمل بھی بنا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر مثلا میں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن شریف پڑھیں، کوئی چیز پڑھیں۔ اب کوئی شخص قرآن مجید کی آیات کی افادیت سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کسی خاص چیز کے لیے پڑھیں یا ایک کاروبار کے لیے پڑھیں تو وہ افادیت کھو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ کاروبار چلانے کے لیے یہ نہیں اتارا، پڑھنے کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے اتارا ہے اور عمل کے لیے اتارا ہے۔ تو جب کامل آدمی ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو چیز نکلے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ مثلا میں اپنے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے شاہ صاحب تھے، ان کے مرید پیر امام شاہ صاحب لودرا، وہاں ملتان کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں کہتے تو ان کے دانت میں درد ہو گیا بہت۔ وہ بیچارے روتے آئے اور سرائکی زبان میں وہ کہنے لگے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے، یعنی مجھے بہت درد ہے، بہت درد ہے۔ تو اپنے پیر صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے عرض کی، اب میں کامل کی بات کر رہا ہوں، تو پیر صاحب اب چاہیے تو یہ تھا کہ پیر صاحب قرآن شریف پڑھتے، کوئی حدیث کا جملہ بولتے، یہ کرتے کچھ نہ کچھ۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ ان سے بڑی مہربانی فرمایا کرتے تھے، وہ مرید بھی تھے اور خود وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا، اچھا سائیں، شاہ صاحب بہت ڈاڈی پیڑے، ڈاڈی پیڑے، وہی 3 مرتبہ ان کے جملے دہرا کر ان کے منہ پہ کہنے لگے منہ کھولیں۔ انہوں نے منہ کھولا، آپ نے دم ڈالا، اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا حضور انہی الفاظ کی میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ میرے پاس کوئی آئے تو میں فرمایا آپ ڈال دیا کریں یہی الفاظ کہہ کر۔ وہ جب تک زندہ رہے جی، کوئی دنیا میں ان کا جو مرید آتا تھا جہاں کی کوئی تکلیف ہو، وہی لفظ ہائے سائیں ڈاڈی پیڑے وہ کر کے جناب دم ڈال دیتے تھے، اللہ اس کو شفا۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب نقطہ کیا سمجھ آیا کہ یہ جو شفا آپ کو ملی ہے یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے شفا نہیں دی، شافی پیر مہر علی شاہ نہیں ہے اور کوئی صاحب بھی نہیں ہے، شافی اللہ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اتباع سنت اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے میں اس قدر انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا، اللہ کا قرب، توجہ اللہ، انابت اللہ، رجوع اللہ، تو اس مقام پر فائز تھے کہ ان کے منہ سے اگر کوئی بات بھی نکل جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا تھا۔ تو یہ ہے کامل کا دم ڈالنا۔ تو عامل جو ہے طفلیات، یہ سب وہ منتر ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے صاحب اس طرح ایک دم ڈالتے ہیں وہ ٹی وی پہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اگر ٹی وی خراب ہے وہ تو ہو سکتا ہے اللہ ٹھیک کر دے، کیونکہ دم تو ٹی وی جب میں جا رہا ہے نا، دم تو ٹی وی جب میں جا رہا ہے تو وہ شاید اس کا کوئی کل پرزہ خراب ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہاں سے نکل کر وہاں تک پہنچنا جو ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کے اندر کیسے اس کا دم کا اثر ہوگا۔ یہ دیکھیں نا عظیم صاحب، یہ کتنا عظیم سانحہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری خانقاہوں کو، ہمارے صوفیاء کاملین کو کس طرح ایک ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور ہم جو اچھے لوگوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تو کامل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو کامل نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد اچھے لوگ تھے، ان کے جو ایک جس طرح میں نے واقعہ اور میں کئی سنا سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، تو ان کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کتنا استہزاء ہے، مذاق ہے، ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے کہ کچھ مثلا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھٹنے میں درد ہے، میں یعنی یہ ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کافی تکلیف ہے، یہ صاحب میں نے پکڑا ہوئے تو ایک صاحب کہنے لگے ٹی وی پہ میں وہ انٹرویو لے رہے تھے تو میں نے کہا ایک میرے مرید نے، ہمارے درگاہ کے مرید نے فون کیا حضور میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا یار میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، تو میرے لیے دعا کر،
اور میں سارے پیروں سے کہتا ہوں، پاکستان کے پیروں کے بھی اور انگلینڈ کے بھی پیروں کو کہتا ہوں کہ خدا را مجھے ایسا دم ڈالیں یا ٹی وی پر آ کر، تاکہ دنیا دیکھے اور مجھے شفائے کلی ہو جائے، اور وقت دیں، ٹائم دیں کہ 3 منٹ میں تمہیں شفا ہوگی، 5 منٹ میں ہوگی، تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں اس کا بیعت کروں گا، مرید بن جاؤں گا۔ یہ بات آپ کی بڑی ہے۔ کئی پیر تو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر ہاتھ رکھیں، ابھی جو ہے نا آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اور کئی واسطے دے نظر اور منت بنواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے یہ قرآن دیکھیں نا جی، قرآن پاک کی آیات بتا دینا کہ سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا، اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس پر اللہ سے مانگی جائے اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو پھر تو یہ چیزیں شفا نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ اس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ یہ جو یا ہاتھ رکھ کے یہ دم کرنا، ہاتھ رکھ کے دم کر دیتے ہیں کہ جی ہو گیا جی، آپ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل پر ہیں کہ جی آپ ہاتھ رکھیں آپ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، مجھے امیر مینائی کا شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں۔ جی تو اب دل کا درد ہے، ایک درد دل اور ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں، ایک ویسے دل کا درد ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، ناوک ناز سے مشکل ہے بچانا دل کا، درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے ٹھکانہ دل کا۔ درد اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے، ایک تو وہ درد ہے، وہ درد دل اللہ مجھے آپ سب کو نصیب کرے، لیکن ایک یہ درد دل ہے کہ ایک بے ٹھکانے درد ہو جاتا ہے، جو ٹھکانہ ہم بتا بھی نہیں سکتے، وہاں درد ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ سر میں ہو گیا، ہاتھ لگانے کی جگہ تو ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ جو بعض اوقات یہ جو ہے کہ بعض پیران نظام سے خانقاہی نظام میں بیعت کا سلسلہ جو تھا ایک مروج تھا۔ اب میں قطع کلام کر رہا ہوں، میں یہ نظر اور منت کا بات، ہاں جی، کہ وہ جناب آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ یہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے سوا تو نظر اور منت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا حرام ہے کسی شخص کے لیے۔ یہ جتنی منتیں مانتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب، اس پر پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی فاضلانہ گفتگو کی ہے اپنے الہ کلمت اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ، اس اپنی تصنیف میں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر شرعی ہے، ایک نظر عرفی ہے۔ تو نظر شرعی جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے، نظر عرفی یہ ہے کہ آپ مثلا ایک کہتے ہیں کہ میرا اگر اللہ نے یہ کام کر دیا تو 2 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی نفع ہوا، اس میں 50,000 داتا صاحب کے لنگر پہ وہاں دیگیں دوں گا، تو وہاں دوں گا جہاں مہمان آتے ہیں وہاں کھائیں گے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو نظر آپ نے اللہ کی مانی ہے، کام وہ کرے گا، داتا صاحب نہیں کریں گے، کام اللہ کرے گا، لیکن آپ یہ کریں کہ مصرف اس کا جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ آپ کسی مدرسے کو بنا لیں، کسی خانقاہ کو بنا لیں، کہ پیر صاحب کو بنا لیں کہ ان کو دیں گے، یہ جائز ہے۔ لیکن پیر صاحب سے یا کسی مزار والے سے جا کر آپ یہ کہیں کہ اے پیر، اے قبر والے میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو یہ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تشبہ بعبدت الاوثان ہے، یہ بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے اپنے سمجھ اور حسن ظن کے مطابق تیرے مقبول کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہماری فلاں حاجت کو اس مقبول کے توسط سے یہاں حاضری کے پوری فرما دیں۔ مانگنا اللہ سے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ جناب یہ سجادہ نشینی جو ہے، بیعت جو ہے آج کل ہر کوئی شخص کہتا ہے بیعت کا ایک مروجہ طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر صحابہ کبار نے لی ہے، اولیاء اعظام نے لی ہے، لیکن آج کل تو یہ عجیب سلسلہ ہے کہ جناب ٹی وی پر بیٹھ کے کوئی کہتا ہے کہ جی اجازت دے دو جی، ہاں جی، یہ اجازت ایک عجیب سی ہو گئی ہے۔ کیا اس کا تصور ہے، کیا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں؟ علامہ صاحب، آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں کہ بیعت جو ہے نا، یہ ایک معاہدہ ہے بیعت کا، اور آج کل وہ لوگ بیعت کر رہے ہیں جنہیں بیعت کا لفظ کا معنی نہیں آتا، اور یہ کس سینس میں، کس مفہوم میں، لغت میں ہے، اور پھر شریعت میں اس کا معنی کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کے متعلق جو آیات ہیں اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے
کہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. یہ قرآن کی وضاحت ہے کہ معاہدہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جس طرح آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں پنچایت میں اس طرح بیٹھ کر، یار سارے ہاتھ ملاؤ اس بات پر کہ ہم ایسا کریں گے، یہ ہے بیعت. اصل کس کا معنی یہ ہے. تو حضور نے صحابہ سے یہ بیعت لی تھی کہ اس بات پر فلاں فلاں پر، عورتوں کی بیعت لی تھی کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی وغیرہ، قرآن نے بھی اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو ہم نے ثابت کرنے کے لیے جناب کہ یہ بیعت ضروری ہے، تو آپ کریں پیر بننے کے شوق میں کہ جو پیر جس خانقاہ میں پیدا ہوا وہ ضرور بیعت کرے. تو اس کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں آداب شیخ بھی لکھے ہیں کہ جو بیعت کر سکتا ہے، جس کو اجازت ہے، اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے. عالم دین ہونا، پھر جناب متقی جو ایک معیار ہے اللہ کے نزدیک، اس میں تو انبیاء ہی پورے اتر سکتے ہیں، اس تقوی کے مقام پر تو کوئی ہے، لیکن بہرحال اپنی طرف سے وہ گناہوں سے بچا ہو اور کم از کم عالم دین ہو، وہ بیعت کر سکتا ہے. جس کو دین کی کچھ سمجھ ہو، جو بات سمجھ سکتا ہو، کوئی بیان کر سکتا ہو، کوئی لکھ پڑھ سکتا ہو. اب ایک ان پڑھ آدمی جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کس بات پر بیعت کرے گا؟ یہ بیعت کوئی پیسے بٹورنے کے لیے تو نہیں ہوتی کہ آج کل تو جس طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مرید جو ہیں وہ ان کو اپنے چیلے بھیج دیے جاتے ہیں، اور جو 10 آدمی لے آئے گا اس کو خلافت مل جائے گی، تو اس نے 10 آدمی گھسیٹ کر لے آیا. اب ظاہر ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، یہ ہمارے پیر ہیں. اب یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب کو کچھ آتا جاتا بھی ہے کہ نہیں، دین بھی پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو کچھ ان کے پاس علم بھی ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں اب جو وہ نذرانہ دیں گے، پیسے دیں گے، وہ پیر صاحب کو دیں گے. آج کل پیسہ بٹورنے کے لیے زیادہ مرید بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ظاہر مرید ہوگا وہ پیسے ان کو دے گا. تو اصل جو روح ہے تصوف کی وہ ختم ہو رہی ہے. پیسہ بٹورنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی دنیا میں ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کاملین مشائخ کا تصور تو ضروری ہے. یہ ان کا دیکھ رہے، یہ چیز ہی ان کی ہے، یہ چیز ہی ان کی ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی ہیں، اصل تو چیز ان کی ہے. تو کم از کم جس ناج پر انہوں نے یہ بیعت کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور اس پہ حالانکہ بڑے اعتراضات بھی ہیں بیعت پر. وہ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب بیعت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ ابلیس جو ہے شیطان اس کا پیر ہوتا ہے، جس کا یہ ایک غلط بات ہے. اس کا کوئی وجود نہیں، نہ یہ حدیث ہے، پتہ نہیں کس کا قول ہے، انہوں نے حدیث بنا دی، کوئی حدیث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، آپ یہ فرمائیں کہ اگر بیعت ایک سنت کا درجہ وہ رکھتی، ایک سنت یعنی عام جو مروجہ ہے، جس طرح سنت موقدہ کا درجہ رکھتی ہے جی، ایک ہے کہ آپ نے حضور نے ایک کام کر دیا ہے، ایک نے تاکیدن کیا ہے، اگر وہ درجہ رکھتی سنت موقدہ کا، تو آپ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں امام ابو حنیفہ کا پیر کون ہے، امام شافعی کے پیر کا نام بتائیں، امام حنبل کے، امام مالک کے پیر کا نام بتائیں، امام بخاری، امام نسائی، ابن ماجہ، مسلم، ان کے پیروں کا نام بتائیں. تو ظاہر آپ کو کوئی پیر نہیں ملے گا، یہ کسی کے مرید نہیں. تو اگر یہ سنت موقدہ ہے پیر ہونا، مرید ہونا کسی کا، تو یہ جتنے امام ہیں ان کے جتنے مقلدین ہیں تو ہم تارک سنت یعنی اماموں کے مقلد ہیں. آپ غور فرمائیں نا، کیا ہم تارک سنت اماموں کے، امام ابو حنیفہ معاذ اللہ کوئی تارک سنت ہے کیونکہ ان کا پیر ہی کوئی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کس کے مرید تھے وہ؟ امام شافعی کس کے مرید تھے؟ اچھا پھر آپ بتائیں یہ سیاہ ستہ ہیں، ان کے پیر کون ہیں؟ تو آپ تارک سنت جامعین حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ. یہ سنت موقدہ نہیں ہے. اگر کوئی کامل شیخ مل جائے جو نسبت رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ورنہ ایسا عام آدمی کے. اگر یہ آپ کہیں گے تو اب تک جن مسلمانوں نے بیعت کسی پیر کی نہیں کی، کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ دار اسلام سے خارج ہو گئے؟ تو ایسے لوگوں کی بیعت نہ کرنا بہتر ہے کرنے سے.
کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے. جو جاہل ہیں جن کو پتہ ہی نہیں, جو صرف ایک گدی پہ یا ایک درگاہ میں بیٹھ کر وہ بیعت کر دیتے ہیں اور ان کو نہ بیعت کا مفہوم پتہ ہے, نہ وہ کچھ دین کے متعلق بتا سکتے ہیں, نہ قرآنی تعلیمات ہیں, نہ علم ہے, نہ کچھ بتا سکتے ہیں, نہ کسی سوال کا جواب دے سکتے ہیں, تو وہ ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ بیعت کریں؟